وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن آسان قسط نمبر 153، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 160۔ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 153، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 160 تلاوت کی گئی۔ ترجمہ: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ ایمان والوں کو بس اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بڑی خوبصورت، بڑی اہم ہے۔ مادے جو ہیں ان پر غور کر کے انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ اِن ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے۔ کافی دفعہ یہ مادہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ینصرکم، نون صاد را، 158 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ النصرت معنی ہے مدد کرنے کے۔ انصار، نصرت اردو میں بولے جاتے ہیں۔ نصرت جو ہے یہ مدد کے لیے آتا ہے۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، یہ پہلی دفعہ ہے حزل، خا، زال اور لام، 3 کلمات قرآن میں ہیں، معنی ہے ساتھ چھوڑ دینا۔ الخذلان معنی ہے ایسے شخص کا عین موقع پر ساتھ چھوڑ کر اللہ کو بھیجنا جس کے متعلق گمان ہو کہ وہ پوری کی پوری مدد کرے گا۔ باقی جو اس میں مادے ہیں، جتنے کلمات ہیں، وہ الحمدللہ سمجھ لیں ہم اردو ہی پڑھیں گے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا، پس نہیں، غالبا لکم، تو پس نہیں کوئی تم پر غالب آ سکتا۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، فمن ذا الذی، تو کون ذات ہے، کون ہے اللہ کے علاوہ اور کون سی ذات ہے، ینصرکم من بعد، کہ اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے، اللہ نہ چاہے اور وہ تمہاری مدد کر دے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمام انسان، تمام فرشتے ہو جائے، اللہ کی اگر مرضی نہیں ہوگی تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر کسی کی مدد کرتا بھی ہے تو یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے، اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سورہ انفال میں بھی یہ آیا ہے، اس میں بھی ہم نے پڑھا ہے، سورہ آل عمران میں بھی، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ نہیں ہے مدد کسی کے پاس ہی مگر صرف اللہ کے پاس ہے۔ جس کی اللہ چاہتا ہے مدد ہوتی ہے۔ ذرائع اللہ جس کو مرضی بنا دے، ذرائع کسی انسان کو بنا دے، کسی چیز کو بنا دے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کن کی مدد اللہ کرتا ہے، کن کے قدم جماتا ہے؟ سورہ محمد، سورہ نمبر 47 آیت 7 میں اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تم اللہ کے دین کے لیے مددگار بنو گے نا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہ تاکہ تمہیں اس کا بدلہ دوں۔ یہ تو وہ اعمال ہیں، انشاءاللہ میں حدیث سے بھی 1-2 بیان کروں گا بات اور واضح کرنے کے لیے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تو اللہ تمہیں پھر جما دے گا، تمہارے دین پر جما دے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ سورہ مومن، سورہ نمبر 40 آیت 51 میں اللہ فرما رہے ہیں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور مدد کریں گے، کن کی؟ رسولوں کی، اور وہ جو اپنے ایمان میں پختہ ہیں، ایمان کے صرف زبانی دعوے دار نہیں ہیں بلکہ ایمان کے مطابق عمل صالح کرنے والے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو عمل بھی کریں، جو ایمان کی جو وہ دعوے ہے کریں، اس پر عمل بھی کریں۔ ہاں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور مدد دیں گے، رسولوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی۔ رسول تو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جو ایمان والے ہیں، اور ہم نے دیکھا صحابہ کی کیسے کیسے مدد کی۔ اللہ اکبر۔ فی الحیات الدنیا، اور صرف دنیا کی زندگی میں بھی دیں گے اللہ، وہاں ہی نہیں دیں گے، بلکہ کب مدد؟ جب ہم سب کو مدد کی ضرورت ہوگی، جب ہم سب برہنہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ، سورہ اس میں اللہ فرما رہے ہیں مومنون میں، اس دن تمہارا کوئی رحمی رشتہ باقی نہیں رہے گا، کوئی نسبی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ ہاں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ،
اور اس دن جس دن شہادتیں اکٹھی کی جائیں گی، جس دن شہادت لی جائے گی، یعنی قیامت والے دن۔ دیکھیں مدد جو ہے انسانوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہی انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں جو کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی کسی چیز کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، جو ہم سورہ فاتحہ میں روز کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، صرف تیری بندگی، تیری بات مانیں گے، ہاں، اور اے اللہ صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک تو مدد وہ ہے جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور کوئی بھی مدد جو بھی کوئی بھی کرتا ہے وہ بھی میں نے کہا ہے کہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ ایسی مدد جو صرف اللہ کے پاس ہے، جو چیزیں اللہ اکبر، اولاد ہے تو اللہ دینے والا ہے، رزق ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دین کا جو اصل ہے وہ لے لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نہیں بھٹکیں گے۔ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے مدد آتی ہے۔ 5000 3000 فرشتوں سے مدد اللہ تمہاری کرے گا، اور ساتھ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً ہمارے عقیدے کو ٹھیک کر دیا، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یاد رکھو کہ مدد کوئی نہیں ہو سکتی کسی کے پاس بھی، چاہے فرشتے بھی ہوں، سب اللہ کی اذن سے کرتے ہیں، تو مدد نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ان اللہ عزیز حکیم، ہاں، اللہ جو ہے زبردست حکمت والا ہے۔ فلسطین کے جو آج حالات ہیں، ہم کہیں گے کہ اللہ ہماری مدد تو کر ہی رہا، وہ تو سارے ایک دوسرے کی مدد پہ لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس آیت کو پورا نہیں کر پا رہے، جو سورہ محمد کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ہمارے قدم تو زمین پر چل ہی نہیں رہے، ہم تو آپس میں فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 57 ملک ہیں اور آپس میں کوئی بھی ایک جگہ نہیں ہے، وہ ایسی بنی ہے، لیکن وہاں پہ فیصلے کون سے کر سکتے ہیں؟ فیصلے تو ہمیں شاید G11 G7 اور G19 یا G21 تک پہنچ گئے ہیں، جس میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے، ان کے ہی ماننے پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے نا، مدد کے لیے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ دنیا کا امتحان گاہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت 2۔ اس لیے بھیجا ہے کہ تم سب کا امتحان لے لے کہ کون ہے، تم سب کو آزما لے۔ زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے کہ کیا کر کے آتے ہیں؟ اللہ کی جنت بڑی خوبصورت حدیث ایک ذہن میں آگے بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ نے جب جنت بنائی، اور یہ صحیح بخاری صحیح بہت ساری کتب میں ہے، میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے جب جنت تیار کی تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کے میری جنت کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ گئے جنت کو جا کر دیکھا جبریل علیہ السلام نے، اللہ اکبر، اور آ کے عرض کی، اے اللہ اتنی خوبصورت جنت، کیونکہ اللہ کا تو کلمہ کن بہت ہے، اتنی خوبصورت کہ کوئی شخص اگر اس کے کان میں بنک بھی پڑ جائے گی تو ساری زندگی صرف کہے گا میں نے کچھ نہیں چاہیے دنیا میں، کوئی آسائش نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، سارا کچھ اپنا لگا دے گا، تن من دھن، اپنی تمام صلاحیتیں، ہر چیز، کہ مجھے جنت میں جانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جبریل ایک دفعہ پھر جاؤ، ارد گرد کا جائزہ لے کے آؤ کہ جنت کے باہر کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کے باہر بہت سارے آنکڑے، بہت ساری مشکلات جو انسان کو پسند ہی نہیں، نفس کو پسند ہی نہیں، کیونکہ نفس تو اللہ کا تابع ہے ہی نہیں۔ ہم تو جو بھی کر رہے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نازعات میں آتا ہے کہ وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشوں سے روک لیا، نفس کی خواہشوں سے رک گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اسی کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جنت ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ پھر کہا جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ۔ جبریل نے آ کے مشاہدہ کر کے بتایا کہ اتنی ہولناک ہے، اللہ کسی کے کان میں اگر اس کی بنک بھی پڑ گئی نا کہ اتنی ہولناک جہنم ہے، تو وہ ساری زندگی صرف اس لیے کہ جنت میں جاؤں نہ جاؤں، بس اللہ مجھے یہ جہنم سے بچا لے، اس کے لیے گزار دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جنت اور یہ ہے جہنم، اور میں اور آپ، ہمارے کیا عمل ہیں؟ ہم اللہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ ہمیں کھڑا کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سیرت تو پڑھیں، اتنی سٹرگل، دین پیش کیا تو اپنے پرائے ہو گئے۔ وہ لوگ جو آپ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے،
آپ جادو کا جھوٹا کذاب کہنا شروع کر دیا انہوں نے. اللہ، بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ گئے، اپنے پرائے ہو گئے. اللہ اکبر، کانٹے آپ کی راہ میں پچھانا شروع کر دیے گئے. آپ پر پتھراؤ ہوا طائف میں، کیا کیا نہیں ہوا. پھر کتنی جنگیں ہیں. 10 سالہ مدنی دور پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کہاں کھڑے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو جب محبوب جو ہے اس کو اللہ نے اس طرح آزمایا، تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ کیا ہے ہماری اوقات؟ کیا یقین جارے ہماری اوقات جو ہے تبھی بنے گی کچھ، میری اور آپ کی حیثیت، جب ہم اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیں گے. آپ کی سیرت، آپ کا عمل، آپ کی کامل اتباع، آپ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، یہ وہ چیزیں ہیں. آپ ہی کو اپنا زندگی کا محور بنا لیں، آپ ہی کو اپنی زندگی کا اللہ اکبر سب سے بہتر اسوہ حسنہ بنا لے گا. یہ ہے بس، آپ جیسے اور آپ کے صحابہ جیسے ہونے کی کوشش کر لیں. آپ جیسا کیا ہوں گے، ہمارے اخلاق کیا ہیں، اور آپ کے اخلاق تو، آپ تو اخلاق کے بہترین درجے پر تھے. آپ تو بے کسوں کے سہارا تھے. آپ ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے والے تھے. حضرت حمزہ کو جس وحشی نے قتل کیا، اس کو بھی شہید کیا، اس کو بھی معاف کر دیا. کیا کیا ہے آپ کے اخلاق، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. مدد تو وہ بھی نکلے تھے بدر میں 313 لے کر برس بے سر سامان، تب آئی تھی اللہ کی. ہم تو نکلتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ دعا کر لیں کہ اللہ، صرف یہ دعا کہ اللہ دشمنوں کی فوجیں تباہ کر دے. ہم نہیں کرنی ہے اللہ جنگ. اللہ اکبر، جو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا بنی اسرائیل نے، صرف وہی آج وہ ہمارا حال ہوا گیا. وہ کیا ہو گئے اور ہم کیا ہو گئے. انہوں نے تو سیکھ لیا اتنی مارے کھانے کے بعد. اب بھی مار پڑنی ہے، کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے نسل تباہ کر رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، سورہ المائدہ میں آتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بس تم آگے شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں فتح دے دے گا. تو کہنے لگا وہاں تو بہت جابر قوم ہے، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر قتال کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہی اوپر سے ان کے ساتھ قتال کر لے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان. 57 ملک، ایٹمی پاور بھی الحمدللہ پاکستان ہے، باقی بھی ملکوں کے پاس جیسے ایران ہے، ترکی ہے، بہت سارے ملکوں کے پاس بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں. پھر سب سے بڑی تیل معدنیات ہمارے پاس، تیل کی سہولت ہمارے پاس، دنیا کا بہترین حصہ مسلمانوں کے پاس. کہاں کھڑے ہیں؟ برما میں ظلم ہو تو مسلمانوں پر، کشمیر پہ ظلم ہو تو مسلمانوں پر. سب اپنے مفاد دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے. آج فلسطین پورے کا پورا آپ دیکھ لیں. اب فلسطین کے بعد، غزہ کے بعد، رفح کے بعد، اب اللہ اکبر لبنان پر انہوں نے چڑھائی شروع کر دی ہے. ادھر ترکی ان کے ٹارگٹ ہے. ادھر کیا کریں گے ہم؟ کیا ہم بچ جائیں گے؟ آج تو وہی حال ہے ہمارا جیسے اللہ اکبر خونخوار جو ہے جانور جو ہے، بھیڑیا جو ہے، اس کے پیچھے سارا ہول کھڑا ہے. یقین کریں پورا یورپ اور امریکہ کھڑا ہے اس کے پیچھے، اسرائیل کے پیچھے. اور وہ اتنی بڑی پاور ہو چکا کہ وہ سب کو بلیک میل کر سکتا ہے. اللہ کرے میں اور آپ بھی سمجھیں. اصل بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو وہ کرنا ہے جو ہمارے حصے کا کام ہے. سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، تیار کریں اپنی نسلوں کو. آگے بہت بڑی جنگیں آ رہی ہیں، اور جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوگا وہ کامیاب ہوگا. اور موت تو آنی ہے. موت سے کون بچنے والا ہے؟ اگلی آیت لے لیتے ہیں. آیت نمبر جو ہے 161 ہے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور کسی نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے آئے گا. اور جو اس نے خیانت کی، اور ہر جان کو جو اس نے کمایا ہے اس کا پورے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. جو اس نے خیانت یا ظلم کیا ہوگا، اور جو کیا ہوگا اسی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیے جائیں گے. مدے بس اس میں 2 ہی ہیں، بلکہ ایک ہی ہے. اس پہ 3 دفعہ آیا ہے. ما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأتی بما غل. تینوں ایک ہی ہیں، ان کا مادہ ایک ہی ہے. یغل، یغلل، غلہ، غین لام 16 کلمات آئے ہیں. اغللت فلانن معنی دوسرے کے ساتھ خیانت کرنا، فلاں نے خیانت کی.
لا یغلو، خیانت نہیں کرنا۔ میں نے صرف اس لیے 2 جملے بولے ہیں عربی کے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ترجمہ کر لیتے ہیں ایک ایک لفظ کر کے۔ وما کانا، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے یہ، این یغل، کہ وہ کبھی بھی نبی ہو اللہ کا چنیدہ ہو تو وہ خیانت کرے۔ وَمَن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو بھی اللہ اکبر خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کیا ہوا مال ہوگا وہ اس کو اٹھایا ہوگا اپنے کندھے پر، ثم، پھر، تو وفا، اس کو پورا دے دیا جائے گا بدلہ، کل نفس، ہر شخص کو جس نے جو بھی خیانت کی ہوگی، ما کسبت، جو اس کی کمائی ہوگی، خیانت کر کے جو کمائی کی ہوگی، وہم لا یظلمون، اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر کے دن 1-2 حدیثیں بیان کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سنا لیتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3009، جنگ بدر کے دن مال غنیمت میں آئی ہوئی ایک سرخ چادر کھو گئی تو بعض لوگوں نے دلوں میں ڈال دیا شیطان نے کہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی نبی کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی ایسا ہو یا ایسا وہ کام کرے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے، کسی طور پر ممکن ہی نہیں ہے کہ خیانت کرے، تو اللہ نے یہ آیت اتار دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مال تقسیم کر رہے تھے، اللہ اکبر، تو ایک شخص بول پڑا منافق، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کریں، تو آپ نے ایک دم آپ کا چہرہ جو ہے سرخ ہو گیا، تو آپ نے کہا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث لے لیتے ہیں، صحیح بخاری کی ہے، 3073، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا، فرمایا کہ خیانت، غلہ جو ہے نا، خیانت کا ذکر فرمایا، اس جرم کی ہولناکی کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں قیامت والے دن۔ آج دیکھ لیں جن کے پاس جتنا بھی اختیار ہے کیا کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کسی کو بھی قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر، مثال اس زمانے میں جو بھی ہوتا تھا، گردن پر بکری لدی ہو اور وہ چلا رہا ہو، اور اس کی گردن پر گھوڑا لدا ہو اور وہ چلا رہا ہو، اور اس کی گردن پر اونٹ لدا ہو، لے آؤ، اللہ اکبر۔ جس کی گردن پر اونٹ لا دیا جائے گا اس کا کیا حال ہو، یا کوئی اس حال میں ہے کہ اپنی گردن پر چاندی اٹھائی ہو اور سونا اٹھایا ہو، یا بہت سارے اسباب جو اس نے حاصل کر لیے، فائدے جو اس کے نہیں تھے جو میں رہتے ہوئے، وہ اٹھائے اور چلا آ رہا ہو کہ مجھ سے کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، میں اس سے یہ کہہ دوں گا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا تم تک۔ وہ خیانت جو ہے نا، اللہ اکبر، آج ایز اے نیشن ہم اپنے اندر دیکھ لیں، سب اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں اور پھر دیکھتے جائیں نیچے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو بچانا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو۔ جامع ترمذی حدیث 1574، عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص شہید ہو گیا، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس نے مال غنیمت میں سے ایک، اللہ اکبر، آباد چرائی تھی۔ اب مال غنیمت جو ہے، جتنے گورنمنٹ کے خزانے ہیں جو لوگوں کے ٹیکسز سے جمع ہو رہے ہیں، جو لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے جمع ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے؟ یہ لذات دینے والی حدیث اللہ کرے کہ لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ میرے نبی نے فرمایا میری کیا اوقات ہے دین میں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کھڑے ہو جاؤ، آپ نے کہا کہ وہ اس چادر کی وجہ سے، ایک چادر اس نے بغیر پوچھے چوری کر لی تھی، ابا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہما، کھڑے ہو جاؤ عمر، اور 3 مرتبہ اعلان کر دو کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوں گے، اور مومن کبھی خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب پرکھیں اپنے آپ کو۔ آپ کوئی بھی خطبہ دیتے تھے نا تو آپ کہتے تھے، مسند احمد کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا، ہم نے دین کو لے کے لیا ہے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، الحمدللہ یہ دین ہے، لیکن دین معاملات بھی ہے، پورے کا پوری زندگی دین ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں؟ فرماتے آپ، کیونکہ میں ایک کاروباری شخص ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یقین کریں وعدے پورے نہیں کرتے، بے ایمانی بھی ہو رہی ہے، لوگوں کو کہتے کچھ ہے دیتے کچھ ہے، سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، الا ماشاء اللہ
آپ یہ خطبہ دیتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کوئی امانت نہیں اس شخص کی، جتنا ہمارے ایماندار دار بننے کی کوشش کرے جس میں امانت کا پاسدار نہیں، کوئی ایمان نہیں اس شخص کا، ہاں کوئی ایمان نہیں، ایماندار جتنا ایماندار بننے کی کوشش کرے جس میں امانت کا پاس نہیں، لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور نہ اس شخص کا کوئی دین ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، اللہ اکبر، کمٹمنٹ، خیانت۔ انشاءاللہ سورہ نساء میں پہنچیں گے نا، مانتے ان کے اہلوں کو ادا دے دو، کون حق رکھتا ہے کس عہدے کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے ایک پورے کا پورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کیسا شخص ہونا چاہیے۔ اگلی آیت نمبر 162 لے لیتے ہیں، اور افمن اتبع رضوان اللہ کمم باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، تو کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے پیچھے چلا، اللہ کی رضامندی والے کام کرتا رہا، اس کی مانند ہو سکتا ہے جو اللہ کے ہاں اس طرح آیا کہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اللہ کے پاس لوٹا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ۔ افمن اتبع، اتباع جو ہے افمن، بلا کیا بلا وہ، الف جو ہے وہ سوالیہ ہے، اور فے جو ہے، فا جو ہے پس کے لیے آتا ہے، کیا پس وہ شخص، من جو، جس نے پیروی کی رضوان اللہ، اللہ کے حکم کی اور اللہ کی رضامندی کی، کمم با بے واو الف 17 کلمات آئے ہیں، مکان بوا اس مقام کو کہتے ہیں جو اترنے کی، واپس پہنچنے کی جگہ ہو، بساخت من اللہ، بساخت جو ہے سین خواہ توئے، السخت والسخت، سخت ناراض اور ناراضگی والے کام، ناراض ہونا، مأواہم، ما وا جو ہے حمزہ واو یا 36 کلمات ہیں، الما وا معنی ہے کسی جگہ پر نزول کرنا، پناہ ٹھکانے کے لیے آتا ہے، لوٹنے کی جگہ کے لیے آتا ہے، ٹھکانے کے لیے بھی آتا ہے، اور بئس المصیر، بئسا جو ہے بے یا با حمزہ سین 73 کلمات ہیں، البعث والبعثاء، سخت ناگواری اور بری چیز کے لیے آتا ہے، بہت برا ہے، المصیر سوات یا را 29 کلمات، المصیر ایسی جگہ جہاں حرکت کر پہنچا جائے، تو یعنی لوٹنے کی جگہ بہت ہی بری ہے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں اور اپنے پروگرام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جو اتباع کرے اللہ کی رضامندی کے لیے، ایسے کام کرے اللہ کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ کی رضامندی کی اتباع کرے، اور وہ صرف اتباع جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع مکمل کرنے میں ہی ممکن ہے، کمم باء بسخط من اللہ، یا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اس طرح اللہ کے پاس لوٹے کہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، اللہ کے ناراضگی والے کام کر لوٹے، ومأواہ جہنم، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا